مسافر کو خدا حافظ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں، استحباب ہیں، کچھ مستحب نمازوں کا بیان بھی۔ ان میں ایک عمل خاص یہ ہے کہ جو سفر پہ جا رہا ہو، تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے نعمت حیات سے سرفرازی عطا فرمائی، خاندان اہل بیت کی محبت کو ضمیر اور طینت میں شامل کر دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت نے خدا کی معرفت کا راستہ آسان بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك۔ اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ عصمت میں، بارگاہ رسالت و امامت میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان انشاءاللہ فراہم ہو جائے گا۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ مقدس سے وسیلہ آل محمد کے ساتھ عقیدہ رجعت اور آئینہ داران آفتاب کے عنوان سے اپنا سبق، اور کل ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ جہاں علامات قیامت میں عالم اسلام کے تمام تر علماء نے جن نشانیوں کو بیان کیا، ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے دابۃ الارض کا خروج۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ ہر نشانی کے بارے میں تعویلات بھی ہو سکتی ہیں اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑی چھوٹی سی مثال کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث مبارک، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج یقینی ہے، اور دجال کی علامت ایک آنکھ جو پیشانی پر بیان کی گئی۔ اب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بعض افراد ایسے تھے جو ظاہر ہی سمجھتے تھے اور باطن سمجھنے کی صلاحیت رکھتے نہیں تھے، یا الفاظ کو بدل دیتے کہ الفاظ حدیث کے ایک معنی ہی سمجھتے تھے، الفاظ حدیث کے جو اسرار تھے اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس کے لیے وہ روایت کے جملے کے ایک ایسے شخص کو ملاحظہ کر لیا، ایک مخصوص شخصیت نے، کہ جو اتفاق سے میڈیکلی مسئلہ ہو سکتا ہے، شکم مادر میں آنے والے آج بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان ناقص ہے، انسان غیر کامل ہے، ولادت ہو گئی، انسان کی ایک آنکھ ہے، انسان کی 3 آنکھیں، انسان کی 4 آنکھیں، ہو سکتا ہے کوئی شکم مادر کے مسائل میں، انسان کی خلقت میں کوئی اس طرح کا عنوان سامنے آ گیا ہو۔ اس طرح سے وہ تلاش کرتے تھے کہ پورے لوگوں میں ڈھونڈتے تھے شاید کوئی ایک آنکھ والا مل جائے۔ تو کہتے ہیں اس صاحب کو ایک آنکھ والا مل گیا۔ بہت غور کیجئے گا، کل کی روایت سے بات کو متصل کرتے ہوئے دابۃ الارض، یہ ہے دجال۔ دابۃ الارض نشانی 1، دجال کا نکلنا نشانی 2، اور دجال کی علامت آج بھی دجال کے لفظی معنی کیا وہ الگ موضوع ہے، دجال کی شکل کیا کہ وہ ایسی ہوگی کہ ایک آنکھ اس کی پیشانی پر بنی ہوگی۔ تو موصوف نے کسی شخص کو ملاحظہ کر لیا، حیات پیغمبر کا واقعہ، اور ملاحظہ کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دجال کو ڈھونڈ لیا ہے اور میں ابھی جا کے اسے مار کے آتا ہوں۔ ہم نے یہ جو حدیث پڑھی ہے، حدیث کی کتابوں تو میں نے بعد میں پڑھی ہے، ہم نے اس حدیث کو الفیہ نامی کتاب میں پڑھا جو 1000 اشعار پر مشتمل تھی۔ اس میں صرف ادبیات کی بحث تھی صرف و نحو کے حوالے سے۔ اس کی شرح علامہ جلال الدین سیوطی کے نام سے سیوطی کہلاتی ہے۔ اس میں یہ ایک مثال تھی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مثال کہاں پر تھی؟ مثال اس لفظ لولا کے استعمال میں تھی، لولا امتناع غالبیہ اور امتناع غیر غالبیہ۔ خیر وہ درس شروع نہ ہو جائے اپنے آپ کو روکتے ہوئے۔
تو الفاظ کیا تھے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر موصوف نے، جن کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تاریخ کی روشنی میں، آ کر یہ جملہ کہے تھے کہ میں نے دجال کو دیکھ لیا ہے اور میں دجال کو جا کر ابھی مار دیتا ہوں، نہ دجال رہے گا نہ فتنہ اٹھے گا۔ اے بندے خدا کچھ تو غور کر، خدا شیطان کو مار سکتا تھا، نہ شیطان رہتا نہ شیطانیت دنیا میں پھیلتی، کچھ تو حکمت پروردگار بھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ابھی مار کے آتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان یکن ہو، اگر وہ واقعاً دجال ہے، فلن تسلط علیہ، تو ہرگز، بس یہی مسئلہ ہے، قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ میں کیا جملے استعمال کروں کہ فرش عزائے حسین پر تہذیب حسین پہلے ہونی چاہیے۔ اور اب ترجمہ غلط، آیت صحیح، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اگر ہم آیت سے ترجمہ یہ کریں کہ پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو ضرور پلٹائے گا قیامت کے دن، تو قیامت میں سب پلٹائے جائیں گے، نہ کہ شفیع روز قیامت اکیلے۔ اب ترجمہ دوسرا کیا کیا گیا کہ اس سے مراد ہے جب آپ نکل رہے تھے مکہ المکرمہ سے۔ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، ترجمہ غیر معصوم ہے، ترجمہ غیر حجت ہے، ترجمہ دلیل نہیں ہے، ترجمہ برہان نہیں ہے، ترجمہ میرے اور آپ کے خیالات کا نام ہے۔ ترجمے بدلتے رہیں گے، آیت کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول جب نکل رہے تھے مکہ المکرمہ سے تو نکلتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار پلٹ کر آپ مسجد حرام کو دیکھتے تھے، بار بار آپ پلٹ کر اپنے شہر مکہ کے در و دیوار کو دیکھتے تھے۔ یہ شہر کے در و دیوار سے محبت نہیں بلکہ خدا کے شہر سے محبت کی علامت تھی کہ آپ شہر خدا سے بالجبر دور کیے جا رہے تھے۔ پیغمبر نے خوشی مکہ نہیں چھوڑا ہے، روتے ہوئے مکہ چھوڑا، تڑپتے ہوئے مکہ چھوڑا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو پروردگار کو بڑا کب گوارا ہے کہ حبیب روئے اور خدا تسلی قلب کا سامان نہ کرے۔ تو خدا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو ضرور مکے کی جانب واپس پلٹائے گا۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک قیامت ایک مکہ، معاد ایک قیامت ایک مکہ۔ اب اگر بات یہاں تک رک جائے کہ ٹھیک ہے ایک ترجمہ آپ نے کیا کہ جناب معاد سے مراد ہے مکہ، یعنی جہاں سے آپ آئے تھے، جہاں سے آپ آئے ہیں وہ معاد ہو گیا۔ اسی لیے بعض علماء اسلام کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی مسافر کو خدا حافظ کرنا ہو، مسافر کو خدا حافظ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں، استحباب ہیں، کچھ مستحب نمازوں کا بیان بھی۔ ان میں ایک عمل خاص یہ ہے کہ جو سفر پہ جا رہا ہو، اگر آپ کے لیے شرعاً ممکن ہے اس کے بازو کو تھامنا، رشتہ خاتون سے آپ کا یا آپ کا خاتون سے محرمیت کا رشتہ ہو تو مسافر مومنہ کے لیے، ورنہ ہر مومن کے لیے بازو کو تھام کر، سیدھے بازو کو تھام کر اس آیت کی تلاوت کرے، 1 3 5 7 جتنا ممکن ہو اتنا تلاوت کرے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اور یہ آیت تلاوت کر کے دم کر دے۔ یہ جائے گا بھی خیریت سے اور آئے گا بھی خیریت سے، یہ جائے گا بھی خیریت سے اور آئے گا بھی خیریت سے۔ ایک جانا یہ ہے اور ایک آنا یہ ہے، اور ایک جانا وہ ہے، اسے موت کہتے ہیں، اسے قبر کہتے ہیں، برزخ کہتے ہیں، اور ایک آنا رجعت کہتے ہیں اور قیامت کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس آیت کی تلاوت۔ اب رہا مسئلہ کہ اس آیت سے رجعت کے معنی ثابت کہاں پر ہوں گے؟ ہم نے 2 معنی بیان کیے، تیسرا معنی اس آیت سے اللہ کا رسول کی رجعت ثابت کیسے ہوگی؟ اس آیت کے ساتھ اور بھی آیات کا سہارا، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں، بحار الانوار کی روایت ارشاد فرماتے ہیں، مولا قسم پروردگار عالم کی، قسم خدا کی، جب تک خدا محمد اور علی علیہم السلام دونوں کو مقام سویہ پر جمع نہ کر دے تب تک قیامت نہیں آئی۔
جب تک خدا ان دونوں کو مقام سویہ پر، مقام سویہ کہاں ہے؟ کوفے کا علاقہ، جب تک ان دونوں کو جمع نہ کر دے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ بہت آسان سی مثال، شاید آپ نے محسوس کیا ہو اس وصیت کو جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دونوں شہداؤں سے فرمائی تھی مولا نے کہ میرے پیارے بیٹو، جب مجھے دفن کرنا اور آخری اینٹ کو رکھنا قبر کو بند کرتے ہوئے، تو پہلی اینٹ کو اٹھا کر دیکھنا مجھے میری قبر سے غائب پاؤ گے۔ تو دونوں شہزادگان نے عرض کی بابا پھر آپ کہاں جائیے گا؟ تب فرمایا مولا نے کہ خدا کی سنت یہ ہے کہ اگر کسی نبی کا وصی کسی اور شہر میں انتقال کرے، نبی کسی اور شہر میں انتقال کرے، تو خدا وصی کو نبی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو اب کوئی کسی کے بارے میں یقین رکھے، مدینے کی بات کیجئے، ہم یقین رکھتے ہیں جہاں محمد وہاں علی، جہاں علی وہاں محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا محمد یا علی، یا علیو۔ تو اب مسئلہ رجعت میں اللہ کے رسول کی آمد، اور اللہ کے رسول کی آمد کب ہوگی، کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا، یہ تمام ترتیب الگ الگ روایات کی بنیاد پر ہے۔ اختلاف روایت سے عقیدہ ختم نہیں ہو جاتا، اختلاف روایت سے تفصیلات کے سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، مگر عقیدہ رجعت اپنے مقام پر حتمی ہے۔ امام کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کی واپسی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے علاوہ کافتا للناس، حبیب آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ تو ختمی مرتبت کا ذاتی طور پر تمام انسانوں تک پیغام کا پہنچانا عملاً تاریخ ثابت نہیں کر سکی ہے۔ مکے میں رہے، مدینے میں رہے، بہت سے وہ طائف گئے یا شام گئے، اس کے سوا آپ کے چاہنے والے کہاں تک گئے؟ بہت سے علاقے افریقہ اور امریکہ میں ایسے بھی مل جائیں گے کہ جہاں ابھی تک اسلام کا پیغام ویسے نہیں پہنچا جیسے خدا کا وعدہ ہے، جیسے خدا کا وعدہ ہے۔ اب تعویل کیجئے گا تو ختمی مرتبت کی اولاد وہاں پہنچے، حجت خدا وہاں پہنچے، یا خود ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ